جناب چیئرمین، پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز، ایکس ایم این ایز، ایکس منسٹرز، ہماری عوام، میری بہنیں، بچوں، بزرگوں، آپ کو آپ کی بیٹی کا، آپ کی بہن کا سلام۔ بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، چیئرمین صاحب، میں آپ کی پہلے تو اس چیز پہ اٹینشن دلوانا چاہتی ہوں کہ آپ آگے دیکھیں مظفر گڑھ کے عورتیں کیسے آپ کو ویلکم کرنے کے لیے اس سردی میں، اس پالے میں، اس دھند کے ماحول میں نکلی ہیں، اور یہ اس چیز کی شہادت دے رہی ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے فارورڈ لکنگ پروگرامز کو آگے لگا کے پیپلز پارٹی ہر دفعہ دکھاتی ہے کہ پیپلز پارٹی صرف منشور نہیں دیتی، پیپل پارٹی اس پہ عمل کرنا دکھاتی بھی ہے اور باقی لوگوں کو سکھاتی بھی ہے۔ اور آج جب الیکشن 15 دن صرف دور رہ گیا ہے، تو اگر کسی پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز پچھلے کئی مہینوں سے، بلکہ پچھلے الیکشن سے اب تک اپنی عوام کے بیچ میں ہیں، الیکشن کیمپین موڈ میں ہیں، ان کو اپنا منشور سمجھا رہے ہیں، ان کی مشکلوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں، تو وہ صرف اور صرف پیپلز پارٹی کے ہیں۔ اور اسی طرح آپ کی نوجوان قیادت ایک ہوپ دیتی ہے پورے پاکستان کو۔ آپ نے وزیر خارجہ بن کے پاکستان میں یہ دکھایا کہ کس طرح پاکستان کا مینٹل پوری دنیا میں منوایا جاتا ہے، اور کس طرح اگر نیک نیتی سے پاکستان کا کیس لڑا جائے تو بڑے بڑے ملک جھک جاتے ہیں اور پاکستان کا جو موقف ہے اس پہ ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ تو ہوگی باہر کی بات۔ اس وقت بہنوں اور بھائیوں، میں آپ سے یہ صرف پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس الیکشن کے سمے میں کون سی پارٹی ہے جس نے مزدور کا ہاتھ اٹھایا، کسان کا ہاتھ اٹھایا، عورتوں کا ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اگر آج عورتوں کو جن کو سپورٹ کی ضرورت ہے ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک ویژن تھی، اور میں اس وقت موجود تھی گورنمنٹ میں جب صدر زرداری نے یہ ویژن دی، اور یہ ویژن یہ تھی کہ اگر ہم نے ان لوگوں کو جن کو ضرورت ہے پیسوں کی ان کو دینا ہے تو ہم عورتوں کے ذریعے اس لیے دوں گے تاکہ عورتوں کا سٹیٹس ان کے گھر میں ان کو عزت ملے۔ اور آج 10 سال بعد آپ دیکھیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے، اس کو کاپی کیا جا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں پاکستان کا یہ ایک ویژنری پروجیکٹ تھا۔ یہ ہوتا ہے منشور اور یہ ہوتی ہے ویژن۔ دوسری طرف جو آپ کا کسان کارڈ، یوتھ پروگرام، اور آپ کا یہ کہنا کہ اب یہ عوام مہنگائی کے بوجھ کے نیچے میں اور دبنے نہیں دوں گا، اور 300 یونٹ جس کا ہے اس کو میں فری بجلی دوں گا، تو لوگ کہتے ہیں کیسے دو گے؟ اور آپ جواب دیتے ہیں ایسے دوں گا کہ جو آپ سبسڈیز امیروں کو، میرے غریبوں کی سبسڈی دیتے ہو وہ ان سے چھین کے واپس لے کے اپنے غریبوں کے حوالے کروں گا، آپ یہ جواب دیتے ہیں۔ اور آپ جواب دیتے ہیں کہ میں نے پلندرا اٹھایا ہے تو غریبوں کو ہٹائے، میں نے ذمہ داری لی ہے اس عوام، اس ملک کے غریبوں کا کیس لڑنے کی بڑی بڑی عدالتوں میں، بڑی بڑی جگہوں پہ۔ اور اسی طرح بے شک میرا بھائی رضا ربانی کھر ہو جو اپنے والد غلام ربانی کھر کے عین قدموں خدمت کر رہے جیسے انہوں نے اس کو سکھایا تھا، باقی میرے بھائی ہوں، مہر ارشاد سیال صاحب ہوں، نواب زادہ افتخار صاحب ہوں، یہ سارے لوگ آپ کے سپاہی بن کے آگے گئے ہیں، ایوانوں میں، کمیٹیز میں، نیشنل اسمبلی میں آپ کا کیس لڑا ہے۔ اب آپ کی بہن ہونے کے ناطے مجھے اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے کہ انشاءاللہ فیوچر کا وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے، اس لیے نہیں بھائیوں بہنوں، صرف اس لیے نہیں کہ وہ ایک عظیم نانا، ایک عظیم ماں کے بیٹے ہیں، اس لیے کیونکہ آج اگر کوئی غریبوں کا، کسانوں کا، مزدوروں کا منشور اٹھا کے جا رہا ہے تو وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں ہے۔ اور میں اس لیے ضرور کہنا چاہوں گی کہ کوٹدو کی عوام، مظفر گڑھ کی عوام، ہمیں 1.5 سال ایک لنگری لوڑی جس کو آپ حکومت کہہ سکتے ہیں ملی، اس میں بھی ہم نے مظفر گڑھ یونیورسٹی کا جو وعدہ کیا ہوا تھا ہم نے اس کا بھی اپروول لے لیا، لیکن اب کوٹدو کیونکہ ایک علیحدہ بن گیا ہے ڈسٹرکٹ، ایک علیحدہ ضلع بن گیا، تو اس دفعہ انشاءاللہ ہم آپ سے مظفر گڑھ یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ کوٹدو کی یونیورسٹی بھی لیں گے اور کوٹدو میں ووکیشنل ٹریننگ سینٹر بھی لیں گے تاکہ یہاں کے نوجوان پڑھ لکھ کے اپنی تعلیم لے کے
اور اسکل سیکھ کر کے نہ ہی صرف یہاں پہ کام کر سکیں بلکہ پوری دنیا میں کام وہ کام کر سکیں جو آپ نے وزیر خارجہ کے بطور جرمنی سے بات کی، یو کے ساتھ بات کی کہ میرے لوگ جو کہ اسکلڈ ہیں وہ آپ کے گھروں میں بھی کام کریں گے، آپ کے ملکوں میں بھی کام کریں گے، ہمارے ملکوں میں بھی کام کریں گے۔ دوسرا چیئرمین صاحب، آپ سے التجا ہے کہ آپ نے سندھ میں دکھایا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کر کے آپ کہاں تک ہسپتال لے کے جا سکتے ہیں کہ یہاں کے لوگ لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے، باقی چیزوں کے لیے سندھ تک جانا جا رہا ہے۔ جنہوں نے پنجاب سنبھالی رکھا پچھلے کئی 20 سال، انہوں نے ایسا ابھی تک ہسپتال نہیں بنایا کہ ہم لوگ جا کے وہاں علاج کرا سکیں۔ ہماری آپ سے آج ہم آپ سے اسٹیج پہ آپ سے اپروول لیں گے اور آپ سے وعدہ لیں گے کہ آپ انشاءاللہ اسی چیز طرز عمل کا ہسپتال کوٹودو کے عوام کو بھی دیں گے۔ اور بھائیوں، مجھے پتا ہے چیئرمین صاحب کو سننے کے لیے آپ آئے ہیں، میں آپ کا اور وقت نہیں لوں گی، لیکن میں صرف ایک بات کہوں گی کہ اگر نوجوان قیادت کو آپ آگے بھیجتے ہیں جیسا کہ آپ نے بھیجا، ملک رضا ربانی خان میرا بھائی ہے، لیکن پارکوں میں آپ لوگوں کا حق دلانے کے لیے ہم نے جتنی میٹنگز کی اور جتنی افسر شادی کے خلاف جنگیں لڑی وہ ہمارا اللہ جانتا ہے اور ہم جانتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہم نے کہا یہ CSR کا ڈرامہ ختم کرو، کہتے ہیں سوشل رسپانسبلٹی ہماری ہے، ہم آلودگی مظفر گڑھ میں کریں لیکن فوارے جا کے بنائیں ملتان میں۔ ہم نے کہا اگر مظفر گڑھ میں تمہاری انڈسٹری ہے تو کام بھی مظفر گڑھ کا ہوگا۔